منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ نظام، ائمہ مساجد، بالخصوص شہر بنارس کے قاضی محترم، نمونہ اسلاف اور جملہ خوش عقیدہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، یہ محفل رنگ رضا ہے، لیکن مجھے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے عنوان دیا گیا ہے۔ رات کافی بھیگ چکی ہے اور اتنی رات گزرنے کے بعد تقریر کرنے کا میرا اپنا معمول ہے نہیں۔ میں نے کہا تھا لوگ جاگ رہے ہیں، مجھے لے چلو، کچھ دیر گفتگو ہو جائے گی۔ خیر، اب وقت تو کافی ہو چکا ہے، میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ابھی آپ لوگ جھوم رہے تھے اور خوب وجد کے عالم میں تھے۔ میری تقریر آپ کو جھمانے کے لیے نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے پوری تقریر میں آپ کو ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے کا موقع نہ ملے، اور میرا وہ مقصد بھی نہیں ہے۔ میں جو تقریر کرتا ہوں، میرا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ جلسہ کرواتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، اگر تھوڑی دیر جھوم کے چلے گئے اور جا کر کے سو گئے تو پھر جلسے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ میرا اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے جلسہ کروائے، اگر عقیدے کی پختگی کے لیے تو عقیدہ پختہ کر کے بندہ جائے، اور اگر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جلسہ ہو تو پھر بندہ اگر گنہگار آیا تھا تو نیک بن کر کے جائے، اور نیک آیا تھا تو اور زیادہ نیک بن کر کے جائے۔ آپ حضرات اگر تھک گئے ہیں اور تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ بیدار ہیں تو کچھ دیر آپ حضرات بڑی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ سنیں اور ان پر عمل کی کوشش کریں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ جو جلسے ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ جلسے میں اتنا پیسہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ پیسہ اگر کسی غریب کی شادی میں لگا دیا جائے تو اچھا ہوگا، یہی پیسہ اگر کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دیا جائے تو اچھا ہوگا، اسی پیسوں کے ذریعے کسی غریب کا علاج کروا دیا جائے تو اچھا ہوگا،
کسی غریب بچے کی اسکول کی فیس جمع کرا دی جائے تو اچھا ہوگا۔ اے بنارس کے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ غریب کے گھر میں راشن ڈلوانا یہ بھی اچھی بات ہے، کسی غریب کا علاج کروانا یہ بھی اچھی بات ہے، غریب طالب علم کی اسکول کی فیس جمع کرا دینا یہ بھی اچھی بات ہے، غریب کی شادی کروا دینا یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جلسوں کے اندر پیسہ خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پیسہ برباد جاتا ہے، تو سنو میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا ذکر سورہ یوسف کے اندر فرمایا، اور سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد میں اخیر میں رب نے فرمایا کہ ان کے قصوں سے عقل والوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے رب نے فرمایا جب ان واقعات کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے تو بندے کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ آپ بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر کوئی پڑھ لے اور سن لے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور وہ بندہ اگر گنہگار ہو تو نیک بن جاتا ہے۔ کیسے عورتوں کے فتنے سے بچا جاتا ہے، کیسے ظلم کرنے والوں کو معاف کیا جاتا ہے، کیسے حالات مشکل حالات میں اللہ پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھنے کے بعد میں جب بندے کو معلوم ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے آنکھیں کھل جاتی ہے۔ تو اے بنارس کے خوش عقیدہ مسلمانوں، مجھے بتاؤ آپ جلسہ کریں گے، جلسے میں اللہ والوں کی باتیں بیان کریں گے، کیا آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ کیا آپ کے دل کے تالے نہیں کھلیں گے؟ کیا آپ کے لیے نیکی کے دروازے نہیں کھلیں گے؟ اگر آپ اب بھی نہیں سمجھے تو سنیے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرو، میرے آقا کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے گفتگو کرتے تھے، کیسے سویا کرتے تھے، کیسے بات کیا کرتے تھے، کیسے گھر والوں کے ساتھ معاملات رکھتے تھے، کیسے صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان باتوں کو جب پڑھو گے، سنو گے تو تمہیں بہترین نمونہ ملے گا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو جو نمونہ فرمایا ہے، یہ زندگی آپ کو کہاں پہ پتا چلے گی؟ کہاں پہ پتا چلے گی؟ ارے جلسوں میں آؤ گے تبھی تو نہ پتا چلے گا، جب علماء سے سنو گے تبھی تو پتا چلے گا، جب واقعات ان کے سنو گے تبھی تو پتا چلے گا، اور جب پتا چلے گا تب زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جلسے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے وہ ان جلسوں کے اندر بیان کیے جانے والے ان مقدس بزرگوں کے واقعات کو سننے کے فائدے کا انکار کر رہا ہے۔ حضرات مکرم، یہ خود ایک الگ ٹاپک ہے، میں خالی اشارتاً یہ چند باتیں آپ کو بتا دیا۔ ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا اللہ والوں کی محفلوں کے اندر بیٹھا کرو، اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت اگر اللہ کا ولی کسی دور کے اندر نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں اگر کسی زمانے کے اندر اللہ کا ولی نہ ملے تو اللہ والوں کی باتوں کو سننے سے بھی وہی فائدہ ملے گا جو ان کی بارگاہ میں جانے سے فائدہ ملا کرتا ہے۔ آپ جلسہ کرو گے، اللہ والوں کے ذکر کی محفل جب آپ سجاؤ گے اور سنو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بات آئی ہے، ایک بات اور بتا دیتا ہوں، آپ نے کربلا کا واقعہ سنا، محرم الحرام کے اندر، اس سال بھی سنا، پچھلے سال بھی سنا، اس سے پچھلے سال بھی سنا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہر سال کربلا کیوں سنتے ہو؟ ہر سال واقعات کربلا کیوں سنتے ہو؟ آپ کہو گے کربلا کا واقعہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، وہ تو پچھلے سال معلوم ہو گیا، اس سے پچھلے سال معلوم ہو گیا، کیوں ہر سال سنتے ہو؟ تو سنو، ہر سال واقعات کربلا ہم جو سنتے ہیں، سناتے ہیں، وہ اسی لیے تو سناتے ہیں تاکہ برکت بھی مل جائے، اور ان کے واقعات کو سن
سن کر کے ہمارے اندر صبر پیدا ہو، شکر پیدا ہو، شریعت پر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ امام حسین نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، ہر سال سنیں گے تاکہ نمازی بن جائے۔ اہل بیت نے قیدی بننے کے بعد بھی بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، ہر سال سنیں گے، پردہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ امام حسین نے کربلا کے میدان کے اندر جب عصر کی نماز 9 محرم الحرام کو ادا کی اور 9 محرم کو عصر کی نماز کے بعد میں امام حسین اپنے خیمے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے، آنکھ لگ گئی، تبھی حضرت سیدہ زینب نے آ کر کے کہا بھائی جان یہ دیکھو کیسے باجوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس علمبردار سے کہا اے میرے بھائی جا کر کے پوچھو یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں۔ حضرت عباس نے آ کر کے بتایا اے امام حسین یزیدیوں نے حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی عباس علمبردار سے کہا تھا اے میرے بھائی ان یزیدیوں سے جا کر کے کہہ دو میں حسین نمازوں سے پیار کرتا ہوں، عبادتوں سے پیار کرتا ہوں، تلاوتوں سے پیار کرتا ہوں، ایک رات کی اور مہلت دے دو، کل ہم تم سے جنگ کریں گے تاکہ آج کی رات میں دل کھول کر کے نماز پڑھ لوں، تلاوتیں کر لوں، اپنے مولا کی عبادت کر لوں۔ ہر سال کربلا سنتے ہیں، اس لیے سنتے ہیں تاکہ کربلا والوں کی اس رات کے اندر عبادت کو سن کر کے ہمارے دل میں بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے، نیکی کا سلیقہ پیدا ہو جائے۔ اب آپ اگر جلسہ نہیں کریں گے، کربلا نہیں سنیں گے، بزرگوں کے واقعات نہیں سنیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا ہم نیک کیسے بنے، بزرگوں کی زندگی پر کیسے عمل کریں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا جلسہ کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ آج جو مجھے عنوان دیا گیا میں اس عنوان کی طرف آتا ہوں۔ حضرات مکرم لوگ میرے پاس آتے ہیں، نوجوان بچے آتے ہیں اور نوجوان بچے آ کر کے مجھ سے بار بار یہ سوال کرتے ہیں میں نیک بننا چاہتا ہوں، نیک بننے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نیک بننے کی کوشش کرتا ہوں، نیک نہیں بن پاتا، نیک بننے کا راستہ کیا ہے؟ یہ نوجوانوں کا ایک ایسا چبھتا ہوا سوال تھا۔ میں نے اس سوال کے اوپر بہت غور کیا اور بہت غور کرنے کے بعد میں جو چیز مجھے سمجھ میں آئی وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ اسے سنیں، اس پر عمل کر لیں، اور عمل کر لیا انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرات مکرم لوگ کیا سوال کرتے معلوم ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے نیک بننے کا طریقہ ہے۔ میں نیک بننے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو بتا کرنے والے نوجوان ہیں، اور آج اسلام مخالف طاقتوں کا سب سے بڑا ٹارگیٹ بھی نوجوان ہے۔ آج مسلمان نوجوانوں کو اور مسلمان نوجوان لڑکیوں کو غیر ٹارگیٹ کر کے انہیں گمراہیت کی طرف دھکیلنے کے لیے پوری کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوانی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے جو ارشاد فرمایا تھا بندہ میدان قیامت میں جب پہنچے گا اور اس وقت تک قیامت کے میں اپنے قدموں کو نہیں ہٹا پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اے نوجوان تو یہ بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر جوانی کا دور بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہے۔ اسی لیے استعمار نے ایک نعرہ لگایا تھا مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے 1000 تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، 1000 تحفوں سے زیادہ مسلمان کو برباد کرنے کے لیے ایک عورت اور شراب کا ایک پیالہ کافی ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کی اور مسلمانوں کو عیاشی اور فحاشی میں لگا دیا۔ آپ مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں اگر آگ لگ جائے آپ کیا کریں گے؟ اگر آگ لگ جائے افراتفری مچ جائے گی، لوگ جان بچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر سیلاب آ جائے لوگ کیا کریں گے؟ افراتفری مچ جائے گی، لوگ جان بچائیں گے، مال بچائیں گے، اپنے بچوں کو بچائیں گے۔ میں آخر سوچتا ہوں آگ لگ جائے لوگ ہنگامہ مچا دیتے ہیں، سیلاب آ جائے لوگ ہنگامہ مچا دیتے ہیں، جان بچاؤ، مال بچاؤ، اولاد بچاؤ، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، ایک آگ لگی ہوئی ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی ہنگامہ نہیں ہے،
کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی ہنگامہ نہیں ہے. آپ کہیں گے کون سا سیلاب آیا ہے، کون سی آگ لگی ہے؟ تو سنو، عیاشی اور فحاشی کا سیلاب آیا ہوا ہے، عیاشی اور فحاشی کی آگ لگی ہوئی ہے. یہ آگ کہاں سے لگی ہے؟ انٹرنیٹ سے لگی ہے، فیس بک سے لگی ہے، انسٹاگرام سے لگی ہے، یوٹیوب سے لگی ہے، ٹویٹر سے لگی ہے، اور گندی ویب سائٹوں سے یہ آگ لگی ہے. یہ آگ پبلک پارکوں سے لگی ہے، کالج سے لگی ہے. یہ آگ کہاں سے لگی ہے؟ یہ آگ مخلوط تعلیم کے ذریعے یہ آگ لگائی گئی ہے. یہ آگ لگی ہے، نوجوانوں کا ایمان جل رہا ہے، ان کی جوانیاں جل رہی ہے، ان کی زندگی کی نیکیاں اس آگ کے اندر جل کر کے برباد ہو رہی ہے. لیکن کوئی حرکت نہیں، کوئی بھی بندہ اس سلسلے کے اندر کوشش کرتا ہوا نظر نہیں آتا. حضرات مکرم، یہ آگ معلوم ہے کیسے لگائی گئی ہے؟ یہ آگ کیسے لگائی گئی ہے؟ بڑی پلاننگ کے ساتھ میں یہ آگ لگائی گئی ہے. اور اس حوالے سے میں روایتیں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کیا گیا 1857 کے اندر، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملی. جنگ جب ختم ہو گئی تو پھر انگریزوں نے ولیم رائے نامی ایک انگریز کو یہ رپورٹ دینے کے لیے کہا تھا، تم سروے کر کے بتاؤ ہندوستان میں مسلمانوں کو دبانے کا طریقہ کیا ہے. تو ولیم رائے نے ہندوستان کا سروے کیا، اور سروے کرنے کے بعد میں یہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے اور 1857 جیسی کوئی جنگ آزادی کی آواز نہ اٹھے، اگر اس کے لیے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے علماء حق کو دبا دیا جائے. اگر علماء کو دبا دیا جائے گا اس کے بعد میں کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہوگا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا دلی کے چاندنی چوک سے لے کر جہاں تک نظر جاتی تھی، ہر درخت کے اوپر کسی عالم ربانی کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آتی تھی. علماء کو سلا دو تاکہ نوجوانوں کو جگانے والا کوئی باقی نہ رہ جائے. علماء جاگیں گے، نوجوانوں کو جگائیں گے، اور ہماری پلاننگ ناکام ہو جائے گی. حضرات مکرم، یہ باضابطہ طور پر پلاننگ کی گئی تھی، اور آج معلوم ہے اس پلاننگ کے اندر کیا کیا رکھا گیا. گانے کو عام کیا جائے، شراب کو عام کیا جائے، عورت کو عام کیا جائے، بد نظری کو عام کیا جائے. کیونکہ جوانی کا زمانہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، جو کچھ بھی اسلام کے اندر روشنی نظر آتی ہے وہ جوانوں کی جوانی کا صدقہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے تو بستر پر ایک جوان کو لٹایا تھا، اس کا نام حضرت مولا علی تھا. جب بدر کی جنگ ہوئی، ابو جہل جیسے بدبخت کو قتل کیا تھا تو 13 اور 14 سال کے حضرت معاذ اور معوذ ہی نے ابو جہل جیسے بدبخت کو قتل کیا تھا. جب چین کو فتح کیا تو چین کو فتح کرنے والے قتیبہ بن مسلم 30 سال کے جوان تھے. جب اسپین کو فتح کیا گیا تو اسپین کو فتح کرنے والے 20 سال کے نوجوان طارق بن زیاد تھے. ہندوستان کو فتح کرنے والے 17 سال کے نوجوان محمد بن قاسم تھے. بدر کے میدان کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب جنگ کے اندر شرکت کی تو ان کی داڑھی کا ایک بھی بال نہیں نکلا تھا. اسی طرح امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جب مسجد نبی میں پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں ان کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی. امام بخاری نے اپنی جوانی لگائی، بخاری مل گئی. امام مسلم نے اپنی جوانی کو لگایا، مسلم شریف مل گئی. امام ترمذی نے اپنی جوانی کو لگایا، ہمیں ترمذی شریف مل گئی. غوث اعظم نے اپنی جوانی کو لگایا، پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا. میں کیا کیا بتاؤں. آج دنیا میں جو بھی انقلاب نظر آتا ہے، اسلام کی روشنی نظر آتی ہے، وہ ہمارے بزرگوں کی جوانی کا صدقہ ہے. آج یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں جوانوں کو سلا دو، جوانوں کی جوانی کو برباد کر دو. جب جوان بگڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کے بعد میں قوم مسلم کو تباہ کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. کیا عام کیا؟ گانا عام کیا، شراب عام کی، عورت عام کی، بد نظری عام کی. گانا معلوم ہے کتنا عام کیا. میں تو سوچتا ہوں تو میرا تو کلیجہ کانپ جاتا ہے. کیا کیا نہیں کیا گیا. گھر میں جاؤ گانا، اگر موبائل کے اندر گھنٹی بولے اس کے اندر گانے کی آواز آتی ہے. روڈ پہ نکل جاؤ گانے کی آواز، فلائٹ کے اندر داخل ہو جاؤ گانے کی آواز، رکشہ چل رہا ہے اس کے اندر گانے کی آواز، بس میں داخل ہو جاؤ بس میں گانے کی آواز، کہیں پر بھی چلے جاؤ. یہاں تک کہ ایک بار ایک جنازے میں جانے کا موقع ملا. جب جنازے کی نماز ہو رہی تھی ایک بندے کی رنگ ٹونگ بال اٹھی اور گانا گونجنے لگا. اب وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا. موت کے ماحول کے اندر
اندر لوگوں پر ایک سوگواری طاری ہوتی ہے. اب گانے کو اس نے بند کیا بڑی جلدی سے. لیکن مجھے آپ بتاؤ, گانا رنگ ٹون کے اندر لگا لینا کیا یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ ایک بار مسجد نبوی کے اندر نماز ہو رہی تھی, ایک آدمی کا موبائل بجنے لگا, گانا لگا ہوا تھا, اور مسجد نبوی کا جو مائک ہے وہ بڑا سنسٹیو ہے, اس نے آواز کو کیچ کیا اور پوری مسجد نبوی کے اندر گانا گونجنے لگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مسجد اور آپ کے روضہ انور کے پاس میں گانے کی آوازیں گونج رہی ہیں. کیا یہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی کی نشانی نہیں ہے؟ گانے کو اتنا عام کیا گیا, عورت کو عام کیا گیا. کہاں کہاں دکان پہ چلے جاؤ عورت نظر آئے گی, اگر آپ ٹرین کا ٹکٹ لینے چلے جاؤ عورت نظر آئے گی, بس کا ٹکٹ لینے چلے جاؤ وہاں پر بھی عورت نظر آئے گی, آپ صابن خریدنے جاؤ اس پر بھی عورت نظر آئے گی, آپ فلائٹ میں داخل ہو جاؤ تو وہاں پر ایئر ہوسٹس وہ بھی آپ کو عورت نظر آئے گی, آپ کوئی سامان لے کر کے آؤ اس پر بھی عورت نظر آئے گی. گلی میں نکل جاؤ عورتیں ہیں, بازار میں چلے جاؤ عورتیں ہیں. عورتوں کو اتنا عام کیا گیا تاکہ مسلمانوں کی نظریں آوارہ ہو اور مسلمان تباہ و برباد ہو جائے. اور شراب کو عام کیا گیا, شراب چرس کے نام پر, افیم کے نام پر, گاجا کے نام پر, بھنگ کے نام پر, آپ دیکھیں آئیڈیکس کے ذریعے نشہ کیا جانے لگا, کھانسی کی دوا کے ذریعے نشہ کیا جانے لگا, کلر پینٹ کے ذریعے نشہ کیا جانے لگا, ہیروئن کے ذریعے نشہ کیا جانے لگا, مارفین کے ذریعے نشہ کیا جانے لگا, براؤن شوگر کے ذریعے نشہ کیا جانے لگا. نشہ کو اتنا عام کیا کہ ہر نوجوان نشے کے اندر ڈوبتا ہوا نظر آئے. اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں بد نظری کو کتنا عام کیا گیا. یہ تو میں بہت مختصر سا بتا رہا ہوں حضرات مکرم. اب سوال یہ ہے سدھرنے کا طریقہ کیا ہے, نیک بننے کا راستہ کیا ہے؟ میری بات کو آپ لوگ سنجیدگی سے سنیں. اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں تقریر سن کر کے اٹھ کر کے جائیں گے اور جا کر کے غور کریں گے, مجھے یقین ہے آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا. اب ہمیں نیک بننا ہے, شروعات کہاں سے کریں؟ نیک بننا ہے ابتدا کہاں سے کریں؟ تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں بندہ بگڑتا کیوں ہے. جب بگڑنے کا پتا چلے گا تب سدھرنے کا پتا چلے گا, جب گنہگار ہونے کا پتا چلے گا تب نیک بننے کا پتا چلے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا, ابلیس نکلا تھا, اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اے اللہ میں سب کو ضرور گمراہ کروں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, تیرے سیدھے راستے پر جا کر کے بیٹھ جاؤں گا, جو سیدھے راستے پہ آئے گا اس کو میں برباد کروں گا. شیطان نے اس دن سے انسانوں کے ساتھ میں دشمنی کو اپنے دل کے اندر پال کر کے رکھ لیا. تو بندہ بگڑتا ہے شیطان کی دشمنی کی وجہ سے, بندہ گنہگار بنتا ہے وہی شیطان کی دشمنی کی وجہ سے. اگرچہ نفس کا بھی دخل ہے لیکن شیطان سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے. اب شیطان بگاڑتا کیسے ہے؟ شیطان کو پتا ہے دل انسان کا بادشاہ ہے, ہاتھ دل کے کہنے پہ کام کرتا ہے, نظریں دل کے کہنے پہ اڑتی ہے, کان دل کے کہنے پہ سنتے ہیں, دل جو چاہتا ہے بندہ وہی پہ جاتا ہے, دل جو چاہتا ہے بندہ وہی بولتا ہے, دل جو چاہتا ہے بندہ وہی سنتا ہے. کا دل پہ قبضہ کیا جائے, جب دل پہ قبضہ کر لیں گے تو پھر بندے کو جو چاہیں گے وہ کروائیں گے اور بندہ ہمارے قابو میں آ جائے گا. اب شیطان دل پہ کیسے قبضہ کرتا ہے؟ ایک ایک گناہ کرواتا ہے, ایک ایک گناہ کرواتا ہے. گناہ کرتے کرتے جب دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کے نقطوں سے دل کالا ہو جاتا ہے. بندہ اگر توبہ نہ کرے سیاہی بڑھتے بڑھتے پورے دل کو ڈھانپ لیتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں دل سیاہ ہو گیا, دل سیاہ ہو گیا, اب ہم تقریر کریں گے اثر ہوگا, ہم واز کریں گے اثر ہوگا, ہم نصیحت کریں گے اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی بندے کا بدن سن ہو جائے, آپ سوئی چبوئیں گے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا, آپ چیرا پھاڑی کریں گے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. جب بندے کا بدن سن ہو جاتا ہے تو سوئی بھی اثر نہیں کرتی اور کوئی چیرا پھاڑی بھی اثر نہیں کرتی. ایسے ہی جب دل کالا ہو جاتا ہے تقریر بھی اثر نہیں کرتی, نصیحت بھی نہیں اثر کرتی, حادثہ بھی اثر نہیں کرتا. تو شیطان نے دل پر قبضہ کیا, دل اس کے قابو میں آیا, بندہ سن ہو گیا, اور جب سن ہو گیا اب کوئی بھی چیز اثر کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. اب سوال یہ ہے کہ دل کالا ہو جائے, بندے کا بدن گناہوں کی وجہ سے سن ہو جائے تو دل کو کیسے جگایا جائے, دل کو کیسے بیدار کیا جائے؟ تو سنو, یہ ہے نیک بننے کا ایک ہی راستہ. نیک بننے کا ایک ہی راستہ ہے, دل کو جگا دو آپ نیک بن جائیں گے, دل کو بیدار کر دو آپ نیک بن جائیں گے. اب دل کو جگانے کا طریقہ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟
توجہ ہے؟ دل کو جگانے کا ایک ہی طریقہ میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا، دل کو جگانے کا ایک طریقہ ہے، اس کا نام ہے تفکر۔ تفکر تفکر اگر تفکر آپ سمجھ جائیں انشاءاللہ آپ کا دل بیدار ہو جائے گا، اور دل بیدار ہو گیا انشاءاللہ آپ نیک بن جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے میں اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر یہ آیت کریمہ اتری ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ جو بندہ اس آیت کریمہ کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد میں تفکر نہ کرے، غور نہ کرے اس کے اوپر افسوس ہے۔ تو میرے آقا نے خود تفکر کرنے کا حکم دیا۔ بندہ جب تفکر کرے گا تو دل جاگے گا، بندہ نیک بن جائے گا۔ اب تفکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تفکر کا طریقہ کیا ہے؟ تفکر کا مطلب یہ ہوتا ہے دماغ سے سارے خیالات کو نکال دینا، اپنی توجہ کو ایک طرف لگا دینا، اور پھر سوچنا اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، اور پھر میرا کیا ہوگا۔ بندہ اس کے اوپر جب غور کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو اس کے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں بہت ساری باتیں بتاتا۔ تفکر جن نے بھی کیا ان کی زندگی بدل گئی۔ میں نے اللہ کے ولیوں کی زندگی کو پڑھا، اللہ کے بہت سارے ولی ایسے ہیں وہ تقریر سن کر کے نیک نہیں بنے، وہ جلسہ سن کے نیک نہیں بنے، وہ تفکر کر کے نیک بنے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بلخ کے بادشاہ تھے، وہ کیسے نیک بنے؟ تفکر کر کے نیک بنے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا مسافر ہوں، رہنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں یہ تو بادشاہ کا محل ہے، یہ مسافر خانہ تھوڑی ہے کہ تو یہاں پر رہنے کی جگہ تلاش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کی بات کو سن کر کے وہ مسافر کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرے باپ، ان سے پہلے میرے دادا، کہا آپ کے بعد میں میرے بیٹے، کہا ان کے بعد میں میرے پوتے۔ تو وہ مسافر کہنے لگا کہ جو ایک آئے دوسرا جائے، دوسرا آئے تیسرا جائے، تو اسی کا نام تو مسافر خانہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے دماغ کے اندر یہ بات چپ گئی، بات تو صحیح کہہ رہا ہے، میں جس کو بادشاہ کا محل سمجھتا ہوں یہ تو مسافر خانہ ہے۔ سوچ رہے ہیں، رات ہو گئی، بستر پر جا کر کے لیٹ گئے، تبھی چھت پر کھٹ پھٹ کی آواز آئی، سپاہیوں سے کہا پکڑ کے لاؤ۔ سپاہی پکڑ کر کے لائے، پوچھا اوپر کیا کر رہے تھے؟ کہا اونٹ گم ہو گیا تھا، اونٹ کو تلاش کر رہا تھا۔ کہا یہ بادشاہ کا محل ہے اور بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ نہیں ملتے۔ اس مسافر نے کہا جب بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ نہیں ملتے تو ان نرم نرم بستروں پر خدا بھی نہیں ملا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب غور کیا انہیں سمجھ میں آ گیا دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بادشاہی کو چھوڑا اور اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ نے انہیں اپنی ولایت کا منصب عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ بندہ کیسے بدلا؟ تفکر سے بدلا۔ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سود کھایا کرتے تھے۔ ایک بار جا رہے ایک بچے نے کہا دیکھو دیکھو سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی دھول ہم کو نہ لگ جائے، ہماری زندگی نہ برباد ہو جائے۔ حضرت حبیب اجمی سود کھاتے رہے، لیکن ایک بچے سے سنا کہ بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ حبیب اجمی اتنے منوس ہیں کہ اگر ان کے قدموں کی دھول ہم کو لگ گئی ہم برباد ہو جائیں گے۔ حضرت حبیب اجمی نے سوچا، غور کیا، ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا اور سود خوری کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لگ گئے، اللہ نے ان کو ولایت کا منصب عطا فرما دیا۔ یہ کیسے زندگی بدلی، کیسے نیک بنے؟ ارے تفکر کے ذریعے نیک بدلے نا۔ بندہ جب سوچتا ہے تب جا کر کے نیکی کے راستے کھلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار راستے سے نکل رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا پسینے میں شرابور ہے، کہا اتنا سردی کا موسم ہے اور تجھے اتنا پسینہ کیسے آ گیا؟ وہ نوجوان کہنے لگا یہی وہ جگہ ہے جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے میں نے گناہ کیا تھا، جب یہاں پر میں آیا میں نے اس جگہ کو دیکھا، مجھے اپنا گناہ
یاد آ گیا تو مجھے پسینہ آ گیا. بتاؤ بندہ جب اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے اسے پسینہ آ جاتا ہے, تو رات کو سناٹے میں بندہ جب اپنی زندگی کا جائزہ لے گا تو کیا اسے پسینہ نہیں آئے گا؟ کیا اس کی زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا؟ کیا نیکیوں کی صبح نمودار نہیں ہوگی؟ میں نے تو سنا تو مجھے بڑا افسوس ہوا جب پچھلی بار میں بنارس آیا اور بنارس سے تقریر کر کے ڈائریکٹ یہاں سے میری فلائٹ جے پور کی تھی. جب جے پور میں پہنچا تو جے پور میں جو لوگ مجھے لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے مجھ کو بتایا کہ آپ بنارس سے تقریر کر کے آ رہے؟ میں نے کہا میں بنارس سے تقریر کر کے آ رہا ہوں. کہنے لگے میں جو چھوٹا تھا میں بھی بنارس ہی میں رہتا تھا. وہ کہنے لگے رات میں ہم آپ کی آن لائن تقریر سن رہے تھے لیکن آپ کو ایک کام کرنا چاہیے. اب بنارس میں تقریر کرنے گئے تھے, بنارس کے لوگ رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک جاگتے ہیں. کوئی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا رہتا ہے, کوئی جو ہے وہ پب جی گیم کھیلتا ہے, کوئی جو ہے یوٹیوب پہ لگا رہتا ہے, کوئی انسٹاگرام پہ لگا رہتا ہے. آپ کو وہاں پر تقریر یہ کرنا تھا کہ رات کیسے گزاری جاتی ہے, رات کو کیا کیا جاتا ہے. مجھے بات یاد آ گئی تو میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرات مکرم, یہ جو بنارس کے نوجوان راتوں کو گیم کھیلتے ہیں اور راتوں کو جو ہے وہ فضول کاموں کے اندر گزارتے ہیں, کیا صحیح بات ہے؟ یہاں کے نوجوان راتوں کو برباد کرتے ہیں, آپ کو نہیں معلوم ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عروہ کو دیکھا, رات کا وقت ہے, حضرت عروہ رات کے وقت میں باتیں کر رہے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو بات نہیں کیا کرتے تھے, اور جو رات کو بات کرتا ہے میرے آقا اس سے ناراض ہوتے ہیں. علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا, رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں بلا وجہ دنیا کی بات کرنا مکروہ ہے. مہمان سے بات کر سکتے ہیں, مریض کی تیمارداری کر سکتے ہیں, ضرورت کی بات کر سکتے ہیں, بلا وجہ رات کو باتیں کرنا مکروہ ہے. اب آپ بتائیں لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے گھر میں روزی نہیں ہے, ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہے. جو بندہ رات کو 2-3 بجے تک جاگتا ہے اور پھر صبح کو سویا رہتا ہے اس کے گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ میرے آقا نے دعا کی تھی, اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکتیں عطا فرما. اگر میرے آقا دعا کر دے کیا وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محبت. اجابت نے جھک کر گلے لگایا بڑی ناز سے. جب دعائے محمد میرے آقا دعا کرتے تھے اللہ قبول فرماتا تھا. میرے آقا نے صبح میں سونے والوں کے لیے دعا نہیں کی, میرے آقا نے کہا اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکتیں عطا فرما. ایک صحابی ہے, انہوں نے سنا میرے آقا نے صبح کے لیے دعا فرمائی ہے. ان کے گھر میں بڑی غربت تھی, وہ صبح کے وقت میں کمانے کے لیے نکلنے لگ گئے. اللہ نے ان کو اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ گھر میں رکھنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہ گئی ہے. آج ہم سوئے رہتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا. میں نے پڑھا ہے جتنے بھی رزق میں برکت کے وظیفے ہیں سب فجر میں پڑھے جاتے ہیں, زیادہ تر فجر میں پڑھے جاتے ہیں. آپ فجر میں سوئے رہتے, آپ کو معلوم ہے میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بندہ جب رات میں سوتا ہے شیطان 3 گرہ لگا دیتا ہے, اور بندہ جب رات میں فجر کے وقت میں صبح میں اٹھتا ہے 1 گرہ کھل جاتی ہے, وضو بناتا ہے 2 گرہ کھل جاتی ہے, نماز پڑھتا ہے 3 گرہ کھل جاتی ہے, حشاش بشاش ہو جاتا ہے, طبیعت فریش ہو جاتی ہے. لیکن اگر فجر میں نہ اٹھے, اللہ کا ذکر نہ کرے, نماز نہ ادا کرے, تو صبح میں اٹھتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے, وہ مرجایا سا اٹھتا ہے. لوگ آ کے کہتے حضرت طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے, طبیعت کے اندر جو ہے وہ فریش نہیں رہتی ہے طبیعت. کیا کروں؟ جس کے کان میں رات میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہو اور فجر کے وقت اٹھ کر کے اس نے ان شیطانی گرہ کو نہ کھولا ہو, اس کی رزق میں برکت کہاں سے آئیں گی اور اس کی طبیعت کے اندر نشاط کہاں سے آئے گا؟ آج لوگوں نے اپنا طریقہ معلوم ہے کیسے بنا لیا. ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سنیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں, راستے کے اندر رات کا وقت ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سونے کا حکم دے دیا, سب سو گئے. میرے آقا نے حضرت بلال سے کہا بلال فجر کی نماز کے لیے اٹھا دینا, فجر کی نماز کے لیے اٹھا دینا. سب سو گئے, میرے آقا بھی سو گئے, حضرت بلال بھی سو گئے, اور آنکھ نہیں کھلی یہاں تک کہ جب سورج
نکل آیا تب آنکھ کھلی، فجر کی نماز قضا ہو گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے بیدار ہوئے. اب صحابہ نماز کی تیاری کرنے لگے. میرے آقا نے منع فرما دیا، فرمایا جلدی یہاں سے نکلو، جلدی یہاں سے نکلو، آگے چلو. اور آگے گئے. آگے جانے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. سب نے فجر کی نماز ادا کی. علماء بیان فرماتے ہیں جس جگہ پر مسلمانوں کا لشکر رکا ہوا تھا وہاں پر فجر کی نماز قضا ہو گئی. میرے آقا نے اس جگہ پر فجر کی نماز ادا نہیں فرمائی، آگے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جس جگہ پر نماز قضا ہو جائے میرے آقا وہاں پر رکنا گوارا ہی نہیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہاں پہ مت رکو، جلدی آگے چلے جاؤ. اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، اگر جس جگہ پر نماز قضا ہو جائے میرے آقا وہاں پہ رکنا نہ گوارا کریں، اور جس گھر میں بے نمازی لیٹا ہو، جس گھر کے اندر باپ نماز نہیں پڑھتا، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، گھر والے نماز نہیں پڑھتے، اس گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس گھر کے اندر روزی کے اندر برکتیں کیسے آئیں گی؟ اب اس کے بعد میں لوگ شکایت کرتے، حضرت ہمارے تو روزی کے اندر برکت ہی نہیں آتی ہے. آپ حسینی ہو نا؟ کون کون حسینی ہے؟ اچھا آپ کو معلوم ہے امام حسین نے کربلا میں تلوار کے نیچے سجدہ کیا تھا؟ ہر سال سنتے ہو نا؟ میرے امام کے بارے میں سنتے ہو، عاشورہ کی رات پوری رات جاگ کر کے عبادت کی. کل شہید ہونا ہے، جب آدمی کی شہادت کا وقت آیا، کل جان جانے والی ہے، رات کو جاگ کر کے عبادت کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کربلا ہم سن کر کے نمازی نہیں بن پاتے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. ہمارے بزرگوں نے نمازوں کا کتنا اہتمام کیا. میں آپ کو بتاؤں، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، آخری رات ہے، انتقال کی آخری رات ہے. رات کے وقت میں کسی نے کہہ دیا حضرت آپ تھوڑا سا کھانا کھا لے. آپ نے فرمایا نہیں کھاؤں گا. لوگوں نے بار بار کہا حضرت کھا لے کھا لے، آپ انکار کرتے رہے. ایک نے آ کر کے کہا حضور تھوڑا سا کھا لے، آپ کھائیں گے تو طاقت آئے گی، اور طاقت آئے گی تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکیں گے. حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا اچھا اگر کھانے سے طاقت آئے اور میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تب تو لاؤ میں پھر کھانا کھا لیتا ہوں. یعنی ہمارے بزرگوں نے کھانا بھی اس لیے کھایا تاکہ نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے. ہم کھا رہے، طاقت آتی ہے، اس کے بعد میں عیاشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فحاشی کرتے ہوئے نظر آتے. کتنے افسوس کی بات ہے، ہم سب رضوی غلام ہیں. اعلیٰ حضرت کا کردار معلوم ہے. اپنی جاگیر میں تشریف لے گئے. جب جاگیر میں پہنچے پیٹ میں درد ہونے لگا، بہت زیادہ درد ہونے لگا. اعلیٰ حضرت نے دعا کی اے اللہ میرے درد کو شفا دے دے. تھوڑا آرام ہوا، وضو بنایا، اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. سلام پھیرا، پھر پیٹ میں درد ہونے لگا. اللہ اکبر کہہ کر سنت کی نیت کی، درد ختم ہو گیا. سلام پھیرا، پھر پیٹ میں درد ہونے لگا. پھر جب دوبارہ نیت کی، نفل پڑھنے لگے، پھر پیٹ کا درد ختم ہو گیا. جب نماز مکمل کر لی، اعلیٰ حضرت لیٹ گئے، اور جب پیٹ میں درد ہونے لگا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے درد تجھے جتنا ہونا ہے تو اتنا ہو لے، میں نے نماز پڑھ لی، اب مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی ہمارے بزرگ تو درد بھی دور کرنے کی دعا کرتے تھے تو نماز ادا کرنے کے لیے. آپ نے نہیں سنا اعلیٰ حضرت سرکار کے بارے میں جب حج کے لیے جانے لگے تو حج کے وقت جاتے وقت میں ایک مسئلہ نماز کا پیش آیا تھا کہ اگر جنرل ڈبے سے سفر کرتے ہیں ٹرین بدلنا پڑے گا، ظہر کی نماز قضا ہو جائے گی. اور اگر ڈبہ ریزرو کر لیتے ہیں تو ڈبہ کاٹ کر بمبئی والی ٹرین سے لگا دیا جائے گا اور نماز قضا نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت نے کہا میں نماز قضا نہیں کروں گا، میرا ڈبہ ریزرو کروایا جائے. کہا بہت پیسہ لگے گا. اعلیٰ حضرت نے پوچھا کتنا پیسہ لگے گا؟ کہا 235 روپے 12 آنے لگیں گے. 235 روپے 12 آنے چاندی کا سکہ، میرے خیال سے آج اگر جوڑا جائے تو 50,000 روپے سے بھی زیادہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نماز ادا کرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اعلیٰ حضرت نے 235 روپے 12 آنے میں ڈبہ ریزرو کروایا. آگرہ پہنچے، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اور پھر یہیں سے بریلی کے اندر تار روانہ کیا. میں نے جماعت کے ساتھ میں ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، میرا پیسہ وصول ہو گیا، آگے میں فری کے اندر سفر کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یعنی ہزاروں روپے خرچ کر کے ایک نماز مل جائے. ہمارے بزرگ کہتے تھے میرا پیسہ وصول ہو گیا. اور یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا سب جھوم رہے تھے، اعلیٰ حضرت کا نام آ رہا تھا جھوم رہے، تاج الشریعہ مفتی اعظم ہند کا نام آ رہا سب جھوم رہے. میں کہتا ہوں محبت صرف جھومنے کا نام نہیں ہے، محبت نام ہے اس کا کہ ان کے نقش قدم کو چوم کر کے ان کی زندگی کے اوپر عمل کیا جائے. یہ محبت ہوا کرتی ہے. کل قیامت کے میدان میں اعلیٰ حضرت نے پوچھ لیا، میرا نام سن کر
کے تم جھوما تو کرتے تھے لیکن میرے نقش قدم پہ نہیں چلتے تھے، تو بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اندلیب گلشن رسالت، اسیر حضور تاج الشریعہ جناب رفیق رضا آپ قادری۔ حضرات تشریف رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے غلام رضا، اندلیب رضا، رفیق رضا بھائی تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی یہ نعت شریف پڑھیں گے، آپ لوگ جھوم جائیں گے۔ مجھے آپ لوگوں کے جھومنے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے خوشی ہے آپ جھوم رہے ہیں، محبت رسول میں جھوم رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی محبت میں جھوم رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جن کی محبت میں جھوم رہے ہیں ان کی زندگی پر عمل کرنے کا بھی تو جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر صرف جھوم لیں اور ان کی زندگی پہ عمل نہ کریں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ حضرات مکرم، آپ کو معلوم ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک بار پوچھا گیا، حضرت اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے اور داڑھی رکھنے کے بعد میں داڑھی کو منڈا دیتا ہے تو کیا حکم ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں داڑھی کو منڈانا اور مسجد کو گرانا یہ دونوں برابر برابر ہے۔ ارے توجہ ہے آپ کی، حضور مفتی اعظم ہند فرماتے داڑھی منڈانا اور مسجد کو گرانا یہ دونوں برابر ہیں۔ سائل نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، مسجد کو گرانا اور داڑھی منڈانا یہ دونوں برابر کیسے ہو جائے گا؟ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس علاقے کے اندر مسجد ہوتی ہے پتہ چلتا ہے اس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں، اور جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے۔ جس علاقے میں اگر مسجد نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں اسلام ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا ہے یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرمایا جس طرح مسجد اسلام کی نشانی ہے ایسے ہی داڑھی بھی یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ تو جس طرح مسجد کو گرانا گناہ ہے ایسے ہی داڑھی کو منڈانا یہ مسجد کو گرانے کے برابر ہے۔ آپ تقریر سن رہے ہیں، ان کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی داڑھی منڈا رہے ہیں، تو پھر کیا مطلب ہوا محبتوں کے اظہار کرنے کا؟ بتاؤ آج کے بعد میں کبھی داڑھی منڈائیں گے؟ کون کون داڑھی رکھے گا؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، سب لوگ داڑھی سجائیں گے اپنے چہرے پہ انشاءاللہ۔ ارے ایسے ہی وعدہ کر رہے ہیں خالی ہاتھ اٹھانے کے لیے کہ واقعی وعدہ کر رہے ہیں؟ پکا وعدہ کون کون کر رہا ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو جنہوں نے جلسہ کروایا ہے نا پورا پیسہ وصول ہو جائے گا، جتنی محنت کی ہے ساری محنتیں وصول ہو جائیں گی۔ حضرات مکرم اگر کوئی داڑھی منڈاتا ہے نا میرے آقا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بار کسرا کے دو قاصد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، میرے آقا نے چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ کہا تم نے اپنے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ کہا ہمارے بادشاہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اگر داڑھی منڈائی قبر میں چلے گئے، آقا تشریف لائے، آقا تشریف لائے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی۔ جب طلعت رسول اللہ کی نصیب تیرا چمک اٹھا، دیکھ تو نوری عرب کے چاند لحد کے سرانے آئے ہیں۔ قبر میں یہ کیسے کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ آقا تشریف لائے، قبر میں اجالا ہو گیا، لیکن آقا نے تشریف لا کر کے اگر داڑھی نہ دیکھ کر اپنا چہرہ انور دوسری طرف کر لیا تو بتاؤ کیا عالم ہوگا؟ یہ کیا طریقہ میں بول رہا ہوں کان کے بولے چلے جا رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ پرچی دے دیں، میں بولا چلا جا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ فضل فرمائے۔ حضرات مکرم میں نے عنوان تو یہ اٹھایا تھا کہ نیک بننے کا طریقہ کیا ہے، لیکن میری بات دوسری طرف بھی نکل گئی اور کان کے اندر کچھ اور بھی عنوانات آ رہے ہیں، اور میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے اور رفیق رضا بھی تشریف لا چکے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں حاضر ہوں گا۔ آپ دعا کریں زندگی سلامت رہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔